السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 میں فطرہ کتنا ادا کریں؟ تو فطرے کے متعلق کچھ باتیں سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو ضروری قرار دیا ہے، فطرے کو ضروری قرار دیا ہے، اور فطرے کے 4 مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے کے درمیان جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، جو بھول چوک ہو گئی، جیسا کہ کبیرہ گناہوں سے تو آدمی بچ جاتا ہے، روزے کے درمیان آدمی کبیرہ گناہوں سے تو بچ جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ آدمی سے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کسی کو گالی دینا ہے، روزے میں کسی کو گالی دے دیا، کسی کے بارے میں برا سوچ لیا، کسی کی برائی کر دیا، کسی کی غیبت کر دیا، جھوٹ بول دیا، چھوٹا موٹا کسی کو دھوکہ دے دیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کے درمیان ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے کے درمیان جو غلطی کوتاہی ہوئی ہیں، وہ غلطی کوتاہی فطرے کے ذریعے سے معاف کر دی جاتی ہے۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان، یعنی وہ غلطیاں چھوٹی موٹی جو ہوئی ہیں وہ سب معاف ہو گئی۔ یعنی یہ فطرہ روزے کی زکوٰۃ ہے، جس طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزے کی زکوٰۃ فطرہ ہے۔ یعنی اگر ہم نے فطرہ دے دیا تو روزے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یعنی جو روزے کے درمیان جو غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہیں، ان ساری غلطیوں کی طرف سے کفارہ ہے، وہ ساری غلطیاں فطرے کے ذریعے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح نماز سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں سنت اور نفل؟ اس لیے کہ فرض نماز میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو قیامت کے دن ان فرض نماز میں جو کمی رہ گئی، قیامت کے دن ان نفل سے، ان سنتوں سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ وہ کمی جو فرض نماز کے اندر ہو گئی ہے وہ ان سنت اور نفل سے پوری ہو جائے گی، اس لیے سنت اور نوافل پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہماری روزے کی کمی بھی فطرے کے ذریعے سے ختم کر دی جائے گی، فطرے کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے مجھے ایک رمضان اور ملا، مجھے ایک رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس ایک رمضان کے ملنے کے شکرانے میں یہ فطرہ ادا کرنا ہے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ کہ غریب کی بھی عید ہو جائے، کسی یتیم کی بھی عید ہو جائے، کسی بیوہ کی بھی عید ہو جائے، جو ہماری بستی میں غریب اور یتیم ہے اس کی بھی عید ہو جائے۔ جس طرح ہماری عید ہو رہی ہے، ہم نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں، اس طرح اس غریب کی بھی عید ہو جائے، وہ بھی اپنے لیے کچھ چیزیں لا لیں، کچھ اپنے لیے عید کا انتظام کر لے، سوئیوں کا انتظام کر لے، شیر خورما کا انتظام کر لے، اپنے لیے کپڑے کا انتظام کر لے، چپل کا انتظام کر لے، ٹوپی کا، کرتا پاجامے کا، جو بھی ہے وہ اپنے لیے اس کا انتظام کر لے۔ اس لیے غریب کی بھی مدد ہو جائے۔ یہ تیسرا مقصد ہے، غریب کی مدد کے لیے فطرہ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا مقصد وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا، یہ فطرہ روزے کی زکوٰۃ ہے، فطرہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال پاک ہو گیا، اور ہمارے روزہ رکھنے سے ہمارے بدن کے اندر جو جراثیم ہیں، جو بدن کے اندر فالتو چربی چڑھ گئی ہے، اور جو بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور جو بیماریاں پیدا ہونے والی تھی وہ ہمارے 30 روزے رکھنے کی برکت سے وہ بیماری ختم ہو گئی، وہ بیماریاں۔ اسی طرح جو ہماری روزے کے درمیان کمیاں ہیں، غلطی ہیں، کوتاہی ہیں، جو ہمارا روزہ تھوڑا سا کسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا چغلی کرنے کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسا غلط کام کرنے کی وجہ سے جو تھوڑا بہت روزہ ناپاک ہو گیا ہے، تھوڑا بہت روزہ گندا ہو گیا ہے، تو فطرہ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارا روزہ پاک ہو جائے گا۔ ہمارے روزے کی زکوٰۃ نکل گئی، فطرہ ادا کرنے کی وجہ سے روزہ بالکل پاک ہو گیا، روزے کے اندر جو کمیاں ہوئی وہ کمیاں بھی پوری ہو گئی۔ یہ 4 مقصد ہیں فطرہ ادا کرنے کے۔ اور فطرہ کس کو دینا ہے؟ فطرہ ہر اس شخص کو دینا ہے جس کے پاس 5 چیزیں ہوں گی، جس کے پاس 5 چیزیں ہوں گی اس کو فطرہ ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے سونا، چاندی، نقدی، یعنی جو مال اس کے پاس نقد رکھا ہوا ہے، نقد پیسے، اور مال تجارت، اور ضرورت سے زیادہ سامان جو گھر کے اندر ہے۔ یعنی یہ وہ 5 چیزیں، سونا اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے خرید سکتا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنے پیسے ہوں کہ جن پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، یا اس کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر اس کے کام میں رہتا ہے، دوسرا گھر ہے اس گھر کی قیمت اتنی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یا کوئی دکان ہے، دکان کے اندر اتنا سامان ہے کہ اس سامان کی مقدار 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے۔ یہ 4 چیز۔ 5ویں چیز، گھر کے اندر فالتو سامان ہے، گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ 2 جوڑے آدمی کی ضرورت کے لیے کافی ہے، 2 برتن کھانا کھانے کے لیے آدمی کی ضرورت کے لیے کافی ہے، 1 فون آدمی کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اور آدمی کے لیے 1 گھر کافی ہے، لیکن 1 گاڑی آدمی کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 2 کار ہیں، 2 بائک ہیں، 2 فون ہیں، اور جوڑے سے الماری بھری ہوئی ہے، اور برتنوں سے جو ہے وہ ڈنر سیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ملایا جائے گا۔ اگر ان تمام چیزوں کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کی قیمت سے جو فالتو چیزیں ہیں، جو گھر میں وہ چیزیں ہیں جو ساری استعمال میں نہیں آتی ہے، 2 گاڑیاں ہیں، 1 گاڑی استعمال کی، 1 گاڑی ایسی کھڑی ہوئی ہے، کام میں نہیں آتی ہے، 10 15 20 جوڑے گھر میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن 2 4 جوڑے کام میں آتے ہیں، باقی ایسے رکھے ہوئے ہیں، اور چپل جوتے ہیں، 1 جوڑی 2 جوڑی چپل بس ہیں، کافی ہے زندگی کے گزارنے کے لیے، لیکن 10 15 20 جوڑی چپلیں رکھی ہوئی ہیں۔
تو اس طرح جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ یہ جو فالتو جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی قیمت کو جوڑ کر اگر اتنی ان کی مقدار ہوتی ہے کہ جس مقدار سے جن پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اس آدمی کے اوپر فطرہ واجب ہے، فطرہ ادا کرے گا۔ لیکن زکوٰۃ اور فطرے میں ایک مسئلہ ہے، وہ سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ جب ادا کرے گا جب اس مال پر سال گزر جائے گا، سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ فطرے کے لیے ایسا نہیں ہے، فطرے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے اگر کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ، اتنا سونا، اتنا چاندی کہیں سے آ گیا کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، عید سے پہلے اگر اتنا مال آ گیا تو اس آدمی پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، فطرہ ادا کرے گا۔ اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید کے دن نماز سے پہلے آ گیا، آج ہی آیا ہے، آج ہی کسی آدمی کے پاس 50,000 روپے ہے، اب یہ فطرہ ادا کرے گا۔ تو یہ 5 چیزیں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہیں اور ان پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، سال گزرنا ہرگز ضروری نہیں ہے، رمضان میں کبھی بھی آ جائیں عید کی نماز سے پہلے تک، تو اس آدمی کو اپنا فطرہ ادا کرنا واجب ہے، فطرہ ادا کرنا پڑے گا ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ اور دوسری بات، فطرہ کب ادا کرنا ہے؟ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، عید کے دن سے پہلے نہیں، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عید کی نماز سے پہلے غریب کے گھر پہ انتظام ہونا چاہیے۔ تم یہ کپڑے کب سلائے؟ عید کی نماز سے پہلے سلائے، عید کی نماز کے بعد سلائے۔ جب ہمارے کپڑے عید سے پہلے آ گئے، جب ہماری چپل، جوتی، ہمارے کپڑے، ہمارے شیر خرمے کا سامان، ہمارا کھیر کا سامان اور ہمارے گھر کے تمام چیزیں عید سے پہلے آ گئی، تو ہمیں فطرہ بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، عید کی نماز کے بعد نہیں، عید کی نماز سے پہلے 2-4 دن پہلے دے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں تو ہمیشہ 4-5 دن پہلے اپنا فطرہ ادا کرتا ہوں، اور حضور کی بھی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ پہلے، یعنی جب ہم لوگ اپنا سارا سامان عید سے پہلے خرید رہے ہیں تو غریب آدمی جس کو فطرہ دیا جائے گا وہ بھی اپنا سامان عید سے پہلے خریدے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی آدمی عید کے دن شاپنگ کرنے چار مینار کو گیا، عید کے دن کوئی آدمی مارکیٹ گیا، کیا میں آج کپڑے لینے گیا، عید کے دن کپڑے لینے جا رہا ہے، عید کے دن چپل لینے جا رہا ہے، عید کے دن کھیر کا سامان لینے جا رہا ہے، عید کے دن دودھ لینے جا رہا ہے، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنا عید کی جو تیاری ہوتی ہے، اپنا جو عید کا سامان ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے عید کے دن سے پہلے ہی ادا کر لیتا ہے، سب اپنے سارے کام ایک دن پہلے ہی آدمی کر لیتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے سارے کام عید کی نماز سے پہلے عید کے دن سے پہلے کر رہے ہیں، اس طرح فطرہ بھی عید سے پہلے دے دیا جائے، اور اس کا آخری جو ٹائم ہے وہ عید کی نماز سے پہلے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیا تو اس کا فطرہ ادا ہو گیا، اس کو صدقے کا ثواب مل گیا۔ لیکن جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو اس کے لیے وہ عام صدقہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا، کسی غفلت سے بھول گیا، تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرے گا۔ یہ نہ سوچے ارے اب تو ثواب نہیں ہے، اب کیا ادا کرنا ہے، ایسا نہیں، وہ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرے گا، اس کو ثواب تو کم ملے گا لیکن حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور جو فطرہ دینا ہے وہ 4 چیزوں سے دینا ہے۔ نمبر 1 گیہوں 2.25 کلو کا حساب ہے۔ 2.25 کلو گیہوں اس وقت حیدرآباد کے اندر 2.25 کلو گیہوں 80 روپے کا ہے، اور یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ حیدرآباد کے لیے بنائی جا رہی ہے، یہ پیسے حیدرآباد کے لیے ہیں، باقی یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے باتیں ہیں۔ یہ جو اور باتیں ہیں پیسوں کے علاوہ 80 روپے جو فطرہ ہے وہ حیدرآباد تلنگانہ کے لیے ہے۔ تلنگانہ کے علاوہ جو باہر ہے وہ اپنے علماء سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ ہمارے جو شہر ہے، ہمارے شہر کا یعنی ہر شہر کا الگ حساب ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں دلی کا حساب ہے، وہاں پر 50 روپے ہے، 40 روپے ہے، کبھی 45 روپے ہوتے تو 40-50 کے آس پاس ہوتے۔ تو اس طرح شہر جب بدلتے ہیں تو فطرہ بھی بدلتا ہے۔ تو یہ جو 80 روپے ہیں صرف تلنگانہ کے لیے ہیں، 80 روپے تلنگانہ کے لیے ہیں، باقی 80 روپے کے علاوہ جو میری جتنی بھی باتیں ہیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ باتیں ہیں کہ تلنگانہ میں حیدرآباد میں اس وقت 80 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ اگر وہ گیہوں کے حساب سے دیتا ہے، اگر وہ جو کے حساب سے دے یعنی 4 چیزوں سے دینا ہے، ایک گیہوں، دوسرا جو، کھجور، کشمش، اگر وہ جو اور کھجور اور کشمش کے حساب سے دینا ہے تو اس کو 3.5 کلو کے حساب سے دینا ہے۔ کشمش سے کوئی آدمی دے رہا ہے تو 3.5 کلو کشمش کا ایک فطرہ، جو کے حساب سے دے رہا ہے 3.5 کلو جو کا ایک فطرہ، کھجور کے حساب سے دے رہا ہے 3.5 کلو کھجور کا ایک فطرہ ہوتا ہے۔ جو سے ادا کر رہے ہیں تو 3.5 کلو جو، اس وقت جو فطرے کی مقدار ہے 3.5 کلو جو سے وہ 250 روپے ہے۔ 250 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے اگر جو کے حساب سے دے رہے، کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے دے رہے تو یہ 3.5 کلو کے حساب سے دینا ہے۔ اس وقت 3.5 کلو بہترین کھجور اور 3.5 کلو اچھی کشمش جو ہے وہ ایک آدمی کا فطرہ 980 روپے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کا کھجور سے اور کشمش سے اگر فطرہ دے گا کوئی آدمی، کوئی مسلمان، تو 3.5 کلو کشمش اس وقت، 3.5 کلو کھجور اس وقت ایک آدمی کا فطرہ 980 روپے، 1000 روپے لگا لے۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے،
اگر آدمی کوئی غریب ہے تو غریب کے واسطے حکم یہ ہے کہ وہ گیہوں کے حساب سے دے، 1.25 کلو گیہوں 80 روپے کے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تھوڑا اور مالدار ہے، درمیانے مالدار ہے، تو اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو سے ادا کرے۔ اب جو سے ایک آدمی کے فطرہ 250 روپے ہے، ایک آدمی کے فطرہ 250 روپے جو کے حساب سے، اور کھجور کے حساب سے اپنا فطرہ دینا چاہتا ہے تو ایک آدمی کا فطرہ 980 روپے ہے، 980 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کھجور اور کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہے 3.5 کلو، تو یہ 4 چیزیں ہیں، انہی 4 چیزوں سے آپ اپنا فطرہ ادا کر سکتے ہو، اور انہی 4 چیزوں سے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ باقی اور بھی مسئلے ہیں، اور چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو آسان ہے اس کو آسانی رہنے دیں، باقی اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ سمجھے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے اس شہر کے حساب سے دینا ہے۔ میں یہاں رہتا ہوں تو میں اپنے دلی کے حساب سے نہیں دے سکتا، میں یہاں رہتا ہوں مجھے یہیں کے حساب سے دینا ہے۔ کوئی آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے تو وہ آدمی اگر اپنا فطرہ ادا کرے گا تو سعودی عرب کے حساب سے ادا کرے گا۔ اگر کوئی آدمی سعودی عرب کا یہاں اپنا فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ معلوم کرے گا کہ سعودی عرب میں کتنے پیسے ہیں، تو سعودی عرب میں جتنے پیسے ہیں وہ اتنے ہی پیسے یہاں ادا کرے گا۔ ایسا نہیں کوئی آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے یہاں 80 روپے دے دے تو ادا نہیں ہوگا۔ جو آدمی جہاں اس وقت ہے اسی وقت کا اعتبار کا حساب ہوگا، اسی وقت کے حساب سے اس کو فطرہ ادا کرنا ہے۔ باقی کوئی آدمی کہیں ایک جگہ رہ کر دوسری جگہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ممبئی کا ہے، وہ آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، سعودی عرب کا آدمی ممبئی میں رہتا ہے، تو وہ آدمی فطرہ وہاں بھی دے سکتا ہے یہاں بھی دے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں کی مقدار۔ کوئی آدمی جیسے سعودی عرب کا ہے لیکن وہ ممبئی میں رہتا ہے، تو ممبئی میں فطرہ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو سعودی عرب میں بھی اپنا فطرہ ادا کر سکتا ہے، لیکن جتنا ممبئی میں فطرہ ہے اتنا فطرہ اس کو دینا ہے۔ کوئی آدمی سعودی عرب کا ہے لیکن ممبئی میں رہتا ہے، وہ اپنا فطرہ اگر سعودی عرب میں ادا کرنا چاہتا ہے تو سعودی عرب میں جتنے اتنا ادا کرے گا۔ اگر وہ اپنا فطرہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ممبئی میں ادا کرنا چاہتا ہے، ممبئی میں جتنا فطرہ ہے اتنا فطرہ یہاں جتنا ہوتا ہے ممبئی میں کسی آدمی کو دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جہاں رہے گا وہیں دینا ہے، بس اس کے حساب سے دینا ہے۔ جو آدمی جس جگہ پر رہتا ہے اس جگہ پر کتنا فطرہ بن رہا ہے اتنا فطرہ دینا ہے، چاہے وہ کہیں بھی دے دے، چاہے یہاں دے دے، چاہے وہ دوسرے ملکوں میں دے دے، دوسرے دیش میں دے دے، دوسرے شہر میں دے دے، لیکن دینا اتنا ہے جتنا اس مقام پر رہتے ہوئے جتنا فطرہ بن رہا اتنا فطرہ کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن دینا اتنا ہی ہے جتنا وہاں رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو آدمی جہاں ہے اس کو وہیں دینا ہے، مرضی آپ کی کہیں بھی دے سکتے ہو، لیکن بس اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے اس کا حساب لگانا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کہیں بھی دے سکتا ہے، جہاں اس کا دل کرے وہاں دے سکتا ہے۔ اور دوسری بات دیکھو، گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ہے۔ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اب گھر کے اندر 50-60 لوگ رہتے نہیں، اب یہ زمانہ ہے، اس زمانے کا نعرہ ہے ہم دو ہمارے دو، تو مطلب یہ ہوگا 4 ہی آدمی ہیں۔ اگر 4 آدمی کا حصہ، اگر 4 آدمی کا فطرہ حساب لگایا جائے فطرے کا تو 80 روپے سے 320 روپے ہوتے ہیں، تو وہ 20 روپے اور ایڈ کر لے، 100 روپے دے دے، تو 100 روپے کا اگر 4 آدمی ہیں تو 400 روپے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ 400 روپے میں 400 روپے میں کیا گھس جائے گا آدمی کا؟ یہ 400 روپے میں تو کوئی گھسنے والا نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر کوئی 60-70-100 آدمی نہیں ہوتے ہیں جو آپ کا لاکھوں کا معاملہ ہے، یہ صرف 80 روپے کا معاملہ ہے۔ تو گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اب وہ آدمی بیمار ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، بہرا ہو، 1 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جو بچہ عید کی نماز سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی عید کی نماز سے پہلا پیدا ہو، یعنی عید کی نماز کا وقت زوال تک رہتا ہے، اب جو بچہ زوال تک، عید کے دن زوال تک جو بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا بھی فطرہ ادا کرنا ہے۔ یعنی گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، زندہ ہیں، مرحومین کی طرف سے فطرہ نہیں ہے، اور جو حمل سے کوئی خاتون تو حمل کی طرف سے فطرہ نہیں ہے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کا فطرہ بھی ختم ہو گیا، ان کا فطرہ ادا کرنا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان کی طرف سے دینا چاہتا ہے ویسی ثواب کی نیت سے کسی کو دے سکتا ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فطرہ ان کا نہیں ہے، مرحومین کی طرف سے فطرہ نہیں ہے، جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی طرف سے فطرہ نہیں ہے۔ لیکن گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، عورت ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، اور وہ بیمار ہو، وہ چارپائی پہ ہو، ہاسپٹل میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہے، جتنے بھی لوگ گھر کے اندر موجود ہیں ان تمام کی طرف سے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کی طرف سے آپ کو فطرہ ادا کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ سمجھیں کہ کوئی آدمی روزہ رکھے نہ رکھے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھا میں کہیں کو فطرہ دینا۔ فطرہ ہر مسلمان کی طرف سے ہے، جو آدمی روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، جو آدمی صاحب نصاب اس دن بن گیا اس آدمی کی طرف سے فطرہ ہے۔ عید کے دن جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جس کو بیچ کر وہ یعنی جن پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یہ آدمی فطرہ ادا کرے گا۔ اور فطرہ کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ ہے یا نہیں ہے، جائز یا ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ غیرت کا مسئلہ ہے،
یہ ضمیر کا مسئلہ ہے، ضمیر زندہ ہے، غیرت تھوڑی بہت باقی ہے، شرم و حیا تھوڑی بہت باقی ہے تو وہ آدمی دے گا۔ 80 روپے میں ایک آدمی یہ سوچنے لگے میرے اوپر نہیں ہے، بتاؤ 80 روپے میں ایک آدمی یہ سوچ لے کہ میں غریب ہوں، دوستوں کو دعوتوں پر لے جاتا، مندی کھلاتا روزانہ تو غریب نہیں ہوتا، پارٹی کرتا تو غریب نہیں رہتا، یا گھروں میں روزانہ دعوتیں چل رہی ہیں، برتھ ڈے کی دعوتیں جو ناجائز حرام ہے وہ دعوتیں چل رہی ہیں، اور جمعہ کی دعوتیں چل رہی ہیں، اور شادی کی دعوتیں چل رہی ہیں، سالوں کی دعوتیں کی جا رہی ہیں، دوستوں کی دعوتیں کی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کر بڑی جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں، ہزاروں کی شاپنگ کر لیا تو غریب نہیں ہے۔ لیکن 80 روپے جہاں دینے کی بات آتی ہے کہتا میں غریب ہوں، تو غریب نہیں ہے بلکہ تیرا ایمان غریب ہے، تیرا ایمان غریب ہو چکا ہے، تیرا ایمان مردہ ہو چکا ہے، تیرا ضمیر مر چکا ہے۔ تو اس لیے یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت زندہ ہے۔ 80 روپے میں کچھ سوچنا نہیں چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فطرہ ادا کرے، فطرہ دے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ ان دونوں ٹاپکوں پر ویڈیو آ چکی ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے آپ کو، عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو فطرہ ادا ہوگا۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا وہ بعد میں بھی ادا کرے گا لیکن اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ عام صدقہ ہے۔ تو امید ہے کہ فطرے کے متعلق جو باتیں ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔